مگر جسے سلیقے سے انسان بننے کی فکر ہو وہ تھانہ بھون آ جائے۔ اللہ نے انسان کو بنانے کی تربیت رکھی ہے۔ جب تربیت گاہ میں ایک انسان ایمان کے ساتھ تربیت پاتا ہے، جب تربیت گاہ میں ایک انسان حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ تربیت پاتا ہے، جب ایک انسان تربیت گاہ میں سچ اور جھوٹ کی کراہت اور سچ کی لذتوں کے ساتھ تربیت پاتا ہے تو یقین مانیے پھر اس انسان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سونار کی دکان کا کچا ہوتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ سونار کی دکان کا کچڑا بھی بادام و اخروٹ سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کچڑے میں کون سا سونے کا ٹکڑا نکل آئے جو پورے بادام کی دکان نہیں بلکہ باغ کو خریدنے کی قوت رکھتا ہے۔ مگر انسان تو بنی، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ سارا مجمع کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تعریف فرمائی، میرے محبوب آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، میرے محبوب آپ کی عادات کتنی اچھی ہے، آپ کے اخلاق کتنے اونچے ہیں۔ یقین مانیے اس روئے زمین پہ اگر دنیا میں کوئی انسان محبوب و مقبول ہوا ہے، چاہے وہ کافر و مشرک کیوں نہ ہو، خدا کی قسم وہ اخلاق کی نعمتوں کی وجہ کر کے بنا ہے، ورنہ اخلاق اگر نکل جائے تو زمانے کا بڑا سے بڑا نمازی بھی خشک ہو جائے، اخلاق اگر نکل جائے تو مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہوا کرتا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے دنیا کی ترقی کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا نے صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے، بقیہ حضور کے پورے اخلاق کو کاپی کر چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کے سابق صدر اور افریقی آزادی کے محرک اور وہاں کے مجاہد آزادی مسٹر نیلسن منڈیلا، نام سنا ہوگا۔ نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، سیاسی لحاظ سے ایک بڑے مفکر کا نام ہے اور بڑا مجاہد کا نام ہے۔ بہت لمبا عرصہ ہو کر جیل میں گزرا، ظلم و تشدد ڈھائے گئے تھے جیل میں ہوگا۔ ان کی ایک آنکھ کی روشنی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کی روشنی متاثر ہوئی تھی جیل میں اذیت رسانی کی وجہ سے۔ بڑے ظلم کے درمیان انہوں نے جیل میں زندگی گزاری، لیکن اللہ کی مرضی ایک وقت آیا جب ان کی محنت رنگ لائی، ان کی تحریک نے زور پکڑا، نوجوان سڑک پہ نکل آئے اور ملک کو آزادی نصیب ہوئی افریقہ سے، اور اس آزاد افریقہ کے پہلے صدر بنے نیلسن منڈیلا۔ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ذرا شہر گھومتے ہیں، بہت دنوں سے شہر نہیں دیکھا، عمر گزر گئی جیل میں، اب صدر بنا ہوں تو دفتر میں رہتا ہوں، پروٹوکول رہتی ہے، حفاظتی حصار میں رہتا ہوں، چلو آج عام آدمی کی طرح ذرا بازار گھومتے ہیں۔ عام گاڑی میں بیٹھی، ان کے محافظین بھی سول ڈریس میں ان کے ساتھ تھے، وہ ایک ریسٹورانٹ پہ رکے، ایک کیفیٹیریا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنا عام سا کیفیٹیریا ہے، میں کبھی کبھی یہاں چائے پیا کرتا تھا، پرانی یاد تازہ ہو گئی، چلو نا آج اسی کیفیٹیریا میں ایک کپ کافی پیتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا صدر نیلسن منڈیلا اس کیفیٹیریا میں جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ عملہ کے ساتھ کافی پیتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ ایک کرسی پہ کنارے ٹیبل ہے اور اس کرسی پہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جو کانپ رہا ہے، اس کے پسینے نکل رہے ہیں، منہ سے جھاگ گر رہا ہے، اب تب اس کی دم نکل جائے، جان نکل جائے۔ نیلسن منڈیلا اٹھے اور اس آدمی کو لیا اور لے کر اپنے ٹیبل پر آئے، ٹشو نکالی، ان کے چہرے کو پوچھا، پسینے کو صاف کیا، منہ کے جھاگ کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں سے کچھ ان کو کھلانا چاہا۔ اس نے کوشش تو کی لیکن کھا نہیں سکا، بہت کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک نیلسن منڈیلا نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے بعد اپنے محافظ سے کہا، گارڈ سے، کہ جاؤ ان کو دروازے تک چھوڑ دو، یہ گھر چلے جائیں۔
محافظ دروازے تک لے کر جا رہے، وہ شخص چل نہیں پا رہا تھا، وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا۔ محافظ نے کہا حضور یہ آدمی دروازے تک نہیں جا پا رہا ہے، گھر تک کیسے جائے گا؟ آپ کہیں ہم سرکاری گاڑی سے انہیں چھوڑ آتے ہیں ان کے مکان تک۔ نیلسن منڈیلا نے کہا اسے دروازے کے باہر تو کر دو، وہ چلا جائے گا۔ کہا حضور کیسے؟ یہ تو بہت بیمار ہے۔ فرمایا وہ بیمار نہیں، وہ میرے جیل کے قید خانے کے کمرے کا محافظ ہے جو مجھ پر ظلم کھایا کرتا تھا، مجھے دیکھ کر اس کی حالت یہ بن گئی ہے۔ آج مجھ کو دیکھ کر وہ کانپ رہا ہے، مجھ کو دیکھ کر وہ تھرتھرا رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ مگر باہر نیلسن منڈیلا انہوں نے کہا کہ یہ جانے دو، ان کو جانے دو۔ لیکن یاد رکھیے جب نیلسن منڈیلا سے ایک کانفرنس سے پوچھا گیا کہ اپنے وہاں پہ اپنی حفاظت پر لگے ہوئے جیل میں اس ظالم کے ساتھ تم نے یہ حسن سلوک کیا، یہ سبق تم نے کہاں سے پایا؟ اس نے کہا فتح مکہ کے سپاہ سالار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس فتح مکہ کے عظیم سپاہ سالار کو دیکھا، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے کیسے معجزات ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا شق القمر کا معجزہ کہ مدھیہ پردیش سے لوگ چلے جاتے ہیں اور راجہ بھوج کی نگاہ پڑتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ راجہ بھوج ہندوستان سے تشریف لے جاتے ہیں شق القمر کا معجزہ دیکھ کر، لیکن شق القمر کا معجزہ دیکھا، مکے کے ظالموں کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریوں پہ اشارہ فرمایا تو پتھروں نے کلمہ پڑھا، مگر اہل مکہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہا اے اہل مکہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، خدا کی قسم ہر گھر سے کلمے کی آواز آنے لگی، ہر گھر سے کلمے کی آواز آنے لگی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اختیار ہو بدلہ لینے کا پھر آپ نے معاف کر دیا، یہ اخلاق ہے میرے بزرگوں، یہ اخلاق ہے۔ آپ نے قرضداروں میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، وہ کمزور ہے تو معاف کر دیا، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کے درجات طے ہیں۔ عزیزان ملت، اخلاق کا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو بعد میں ایمان لائے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف سے کام رہے ہیں، زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کو بے قرار ہے، ایمان لانے کو بے قرار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ۔ کہا کہ لو تو آؤں گا، مگر جب یہاں تک پہنچیں گے تب تو لاؤں گا۔ راستے میں جو آپ کے جانباز لوگ کھڑے ہیں وہ اکرمہ کو کہاں چھوڑنے والے ہیں، وہ تو پتہ نہیں راستے میں صاف کر دیں گے۔ فرمایا کہہ دینا میں نے امن دے دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بیوی کے پیچھے پیچھے حضرت اکرمہ چھپتے چھپاتے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت اکرمہ کے باپ کون ہے؟ ابو جہل۔ کون نہیں جانتا اس کی جہالت کے بارے میں، کون نہیں جانتا اس کے ظلم کے بارے میں۔ لوگوں کو نام بدلنے کا بڑا شوق ہے، کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد میں سے کسی کا نام ابو جہل رکھ لیا ہوتا، تاکہ ہم کہتے کہ آپ نے ترقی کر لی ہے اور آپ مجھے مقام پر پہنچ چکے ہیں، ذرا ایک آدھ بچے کا نام ہماری دشمنی میں ابو لہب رکھ کے تو دکھا دو، تاکہ ہم سمجھیں کہ لوگوں نے دشمنی کا حق ادا کر دیا۔ ارے نفرت کا حق ادا کرنا ہے تو اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھ دو، تاکہ کہے کہ تم نے نفرتوں کا وہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ مگر کچھوے جانتے ہیں منہ کب باہر نکالنا ہے اور کب اندر رکھنا ہے۔ نفرتیں بھی نپی تلی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی نپی تلی ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت، کیوں نہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ایسی نفرتوں پہ بھی کچھ لکھا جائے، کچھ کہا جائے۔ کیا محبت ہے، کیا انداز ہے،
کیا انداز ہے یاران باطل کا. حضرت اکرمہ پہنچتے ہیں مگر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم تشریف فرمائے. آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے آخری اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی. ہمت نہیں ہوتی. عزیزان ملت آپ یقین مانیے بہت سارے شہروں کا اگر عمر نگر رکھ دیا جائے تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ فرار ہو جائیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں کسی ایک شہر کا نام نہیں لے رہا ہوں مگر اگر عمر نگر بھی رکھ دیا جائے تو اس حدیث کی برکت سے کم از کم منافقین تو وہاں سے ہٹ جائیں گے. ایمان والوں کی جب گھٹا تو ہوگی. حضرت عمر اندر بیٹھے ہیں حضرت اکرمہ کیسے حضرت عمر کے خوف سے اندر نہیں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے تیور کو دیکھا کہ انہوں نے اکرمہ کی آواز سن لی اور عمر اپنی تلوار سنبھالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھو کہاں جا رہے ہو؟ پھر جب اٹھنے کی کوشش کی تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا عمر وہ دن بھول گئے کہ تارے ارقم میں تم اسی تلوار کو لے کر میری گردن کو اڑانے آئے تھے. محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا. اے عمر اپنی معافی کو یاد رکھو اور کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی اکرمہ کو گلے سے لگا دو. جاؤ معاف کر دو. اخلاق اسے کہتے ہیں میرے محترم میرے بھائیوں میرے بزرگوں. لیکن ہم ادنا درجے کے اخلاق پر ہی ادنا درجے کے اخلاق کے معیار پہ بھی فیل ہو جائیں. نئی بائک پہ بیٹھتے ہی ایسے اخلاق کو بولتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ پشتوں میں اخلاق کا نام و نشان نہیں. آپ کو تو شریف لوگ ہیں ماشاء اللہ. اپنی اولادوں کو جب بائک دیا کیجیے کیونکہ ماشاء اللہ آپ کے پاس رنگت بھی ہے آپ کے پاس ریال بھی ہے. سنا کہ یہاں دینار بھی بڑھ جاتے ہیں. الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. بڑے بڑے بڑی کرامتیں آپ کے پاس سب کچھ ہے. ظاہر ہے کیونکہ فورن میں لوگ کماتے ہیں بہترین کرنسی تو ہر ایک کی جیب میں رہتی ہے. یہ میں نے احتیاطاً کیا آج کل تاکہ جو لوگ سنتے وہی نہ سمجھے کہ میں کسی کے گھر کی بہری بتا رہا ہوں. آپ کے علاوہ بھی کچھ بزرگ لوگ سنتے ہیں بہت دھیان سے سنتے ہیں ماشاء اللہ. ہو سکتا ہے اسی سماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی کے مقام کو بلند فرما دے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ جو ذوق کے یقین رہتا ہے تو کٹ جاتی ہے زندگی. لوگ الگ الگ کرنسیوں میں اب اپنے اولاد کو جب بائک دلائیے تو یقیناً لائسنس تو ضرور دلوائیے کیونکہ یہ ملک کا قانون ہے. بغیر لائسنس کے چلانا غیر قانونی ہے. جس عمر میں لائسنس ملتی اسی عمر میں گاڑی دلائیں. یہ اسلام بھی ہے. اسلام کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کا سمان کرو اس ملک کے قانون کا احترام کرو. اپنی اولاد کو لائسنس دلوائیے لیکن اولاد کو اخلاق کی تربیت بھی دلوائیے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی افغانستان والوں کی بغل میں ابھی جو نئی حکومت ہے ماشاء اللہ انہوں نے گاڑی والوں کو روکا. چیکنگ چل رہی اب وہ چیکنگ کرنے والے بھی لگے تھے شیخ الحدیث مگر ان کے کاندھے پہ ایک ایسا نمونہ لٹکا رہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر امریکہ سے قل اللہ بولتا ہے. غلط تو نہیں کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ میرے باپ دادا ہیں. اتنے ہیلی کاپٹر چھوڑ رہے گئے تو سب کو اڑا رہے سب کو اڑا رہے خدا جانے کیسے اڑا رہے. کسی نے کہا باہر بیٹھو بیٹھاؤ گے اڑاؤ گے تو اتارو گے کیسے؟ بولے اتارنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. اب تو دو پٹ کے چلتے ہیں. بولے اتر گئے تو اڑا دی چلے گئے تو شہید. اتنا جگر ہو کسی کے اندر تبھی تو. اب وہ بیچارے شیخ الحدیث صاحب آرٹیو آفیسر ہیں انہوں نے گاڑی کو روکا. ڈرائیور نے جلدی سے کاغذ نکالا. بولا کاغذ نہیں سفر کی دعا سنا. اس نے کہا کہ ہم نے تو پیپر پہ کام کیا سفر کی دعا پہ کام نہیں کیا. کہا گاڑی روکو اور بغل میں جاؤ وہاں مدرسہ چل رہا ہے. کہا اس مدرسے میں جا کے سفر کی دعا یاد کر جاؤ. جب تک یاد نہیں کرو گے گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. اب وہ سارے ڈرائیور جلدی جلدی مولانا صاحب لوگ کو پکڑ رہے بھائی سفر کی دعا یاد کرا دو. اب ظاہر سی بات ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک
3-4 مرتبہ تو مولانا کو کی ضرورت مجبوراً پڑ جایا کرتی ہے. محبت تو ہے ہی ہے لیکن مجبوراً بھی پڑ جاتی ہے کہ حضرت کچھ راستہ نکال دیجیے. ایک سفیر صاحب تھے, ان سے کہا گیا کہ اس محلے میں سب چندہ دیں گے سوائے اس وکیل صاحب کے. انہوں نے کہا کہ میں بھی بہت تربیت یافتہ سفیر ہوں, اگر اسی سے چندہ نہ نکلوائے تو بیکار ہی کام کرنا. گھر میں تشریف لے گئے, وکیل صاحب کو سلام کیا, کہا آپ لوگ چلے آتے ہیں جب تک. انہیں دیکھیں ہم اپنی ضرورت سے نہیں آئے. تو پھر ہم آپ کی ضرورت سے آئے. کہا بیٹی کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے جو سسر صاحب انتقال کر گئے ہیں, رات ان کو خواب میں دیکھا تھا. ان کی بیگم پیچھے سن رہی تھی, الٹ ہو گئی. ان کے والد کا معاملہ تھا. کہا کہ رات ان کو دیکھا وہ بیچ راستے میں اٹکے ہوئے ہیں. اب آپ کی مرضی, اگر آپ کچھ کریں تو میں گارنٹی لے سکتا ہوں. وکیل صاحب نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ کہا کہ اگر آپ کو خبر مل جائے کہ وہ پاس نہیں ہوئے تو پیسے واپس کر دوں گا, اور اگر اطلاع نہ ملی تو سمجھ جائے جنت الفردوس میں ٹھہر گئے ہوں گے. وکیل صاحب نے کہا میں یہ سب نہیں مانتا. اندر سے کھانسی کی آواز ہے. کہا 2 منٹ بیٹھیے, میں بھی مان رہا ہوں, ابھی مان رہا ہوں. آپ نے وہاں ہاتھ ڈالا ہے جہاں فرشتے بھی ہمت نہیں کرتے. فرشتے بھی ہمت نہیں کرتے. کام بن گیا. اپنی اولاد کو بائک دلوائی. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق کی ابتدا کہاں سے؟ میں نے آپ سے کہا ضرورتوں کے محتاج ہمیں نہیں بننا ہے, محتاجوں کی ضرورت بننا چاہیے انشاءاللہ. مسلمان اگر ممتاز بننا چاہتا ہے, مسلمان اگر محبوب نظر بننا چاہتا ہے, مسلمان اگر محبوب قلب و جگر بننا چاہتا ہے تو ضرورت کے محتاج نہ بنے, محتاجوں کی ضرورت بن جائے انشاءاللہ. یہ اخلاق ہماری ہوگی کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو, آپ نے بائک دلوائی, جاؤ بچے بائک لے لو, تو بائک دلوانے سے پہلے اسے اسلامی طور پر سفر کی دعا یاد کرنا ہے. مگر یاد رکھیے سفر کی دعا ایکسیڈنٹ سے بچنے کی انشورنس نہیں ہے. یہ بتا دو, سفر کی دعا ایکسیڈنٹ سے بچنے کی انشورنس نہیں ہے, بلکہ سلیقے سے چلو تو اللہ کی رحمت ہوگی اور ثواب ملتا رہے گا. اب سلیقے سکھائیے کہ بیٹا جب گاڑی راستے پر چلانا تو ہیلمٹ پہننا, سگنل پر رکنا, راستے میں چلتے ہوئے دوسرے مسافروں کی عزت کرنا, بلا وجہ ہارن بجا کر کسی کو ڈرانا نہیں, تیز آواز میں گاڑی کراس کر کر عورتوں کو بچوں کو ڈرانا نہیں. کسی کی دل سے آگ نکل گئی تو پتہ نہیں جنازہ نکل جائے گا. قانون کا احترام کرو. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹا جب سڑک پر چلنا تو اس طرح چلنا کہ دنیا دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ اولاد اتنی اچھی ہے تو باپ کتنا اچھا ہوگا, یہ کتنے سنسکاری بچہ ہوگا, اس کے ماں باپ کتنے اچھے ہوں گے. یہ اخلاق ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ مسلمان جا رہا ہے تو قانون کا سمان کرنے والا جا رہا ہے, قانون کو ماننے والا جا رہا ہے. یہ اخلاق ہے. اخلاق یہ نہیں کہ باپ مالدار ہے, نئی بائک خریدی, اب کسی آدمی کو خاطر میں نہ لائے, سگنل توڑتے ہوئے چلے جائیں کہ چچا پردھان ہے, باپ ایم ایل اے ہے, نانا اور سسر پتہ نہیں کیا چیز ہے, مگر آپ اپنی قوم کو اور دین کو بدنام کرتے چلے جا رہے ہو, اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی. یہ اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے میرے بزرگوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے جو ہمیں حکم دیا ہے, مشورہ نہیں ہے, حکم دیا. اور عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جن اسلاف کے ہم دیوانے ہیں, اور بزرگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں بچہ رو رہا ہے, امی جان مجھے آم کھانا ہے, آم کا سیزن ہے. کسی نے ہدیے میں حضرت کو, حضرت صاحب کو ایک آم تحفے میں پیش کیا. حضرت اس آم کو لے کر گھر آتے ہیں, کاٹ کر بچے کو کھلاتے ہیں, گٹھلی کو باہر پھینکنے جاتے ہیں. پڑوس کے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے, امی جان مجھے آم کھانا تھا. یہ سنتے ہی کانپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اگر یہ گٹھلی پڑوس نے دیکھ لیا اور اس کے بچے کا دل ٹوٹ گیا تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا. یہ کہہ کر وہ گٹھلی کو ہاتھ میں رکھتے ہیں اور دور جا کر پھینکتے ہیں تاکہ پڑوسی کا احترام ہو. پڑوسی کا احترام ہمیں سکھایا گیا. اور آج حال یہ ہے کہ
کہ پڑوسیوں کے ساتھ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے بھائیوں کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں، بھائیوں کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، بھائیوں کو بیکار دیکھ سکتے ہیں، اس کی خبر تو نہیں لے سکتے، مگر کرین میں چڑھ کر مجرے باز بیٹنگوں کی طرح 20 لاکھ کے نوٹ اڑا سکتے ہیں۔ جب مسلمان اتنا بےغیرت بن جائے تو یاد رکھنا، میرے شیخ حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ مال کا مصرف طے کرے گا کہ وہ محبوب ہے یا مردود ہے۔ مال کا مصرف طے کرے گا کہ وہ محبوب ہے یا مردود ہے۔ بیٹے یا بیٹے کی شادی میں کرین پر چڑھ کر 20 لاکھ اڑا رہے ہو تم، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی تمہیں، حیا نہیں آتی؟ اس ملک میں میں تو کہتا ہوں کہیں بھی جائز نہیں، کہیں بھی جائز نہیں، مگر خاص طور پر اس ملک میں جو آدی باسی کی 7 سال کی بچی 1 ہفتے سے بھوکی تھی، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مسلمانوں، قیامت کے دن تم خدا کو کیا جواب دو؟ اس ملک میں تم نے یہ بدتمیزی کی جس ملک میں ایک شوہر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بیوی کی لاش کو کاندھے کے اٹھا کر کئی کلومیٹر تک پیدل چلتا ہے، اللہ کیا کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر ایسے مسلمانوں کی ایجنسی انکوائری کرتی ہے تو ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ وہ قوم کو بدنام کر رہے ہیں، ملت کو بدنام کر رہے ہیں، ملک کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے آپ کا کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ اپنے دولت کے مالک ہیں، جو جی میں آئے وہ آپ کریں گے۔ تو یاد رکھیے، جوانی، دولت، یہ ساری چیزیں پھر ختم ہونے والی ہے، اور ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں 1000 کروڑ رکھنے والوں کا بھی جنازہ اٹھتے ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے۔ کس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بلند والا عمارتوں کے محیط سائے نے ہمیں پاگل بنا رکھا ہے، ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے، ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں بننے دیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا مال ہے تو ہم بیٹی کی شادی پہ جس طرح چاہے اڑا دیں، جس طرح چاہے تباہ کر دیں۔ جو مسلمانوں، تم دیکھتے نہیں ہو، کلکتے سے لے کر بمبئی تک، دلی سے لے کر چنئی تک، بڑے بڑے شہروں میں حیدرآباد، بنگلور، فلائی اوور کے نیچے جو کہ جھوپڑیوں کے جوان لڑکیاں بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں سے مجھے معاف کیجیے گا 50% یا اس سے زیادہ مسلم بچی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلم بچی ہو یا ہندو بچی ہو، میں فرق نہیں کرنا چاہتا، میں بالکل فرق نہیں کرنا چاہتا، اور فرق کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ہم فرق کرتے بھی نہیں اور کریں گے بھی نہیں کہیں انشاءاللہ۔ تو 3 دنوں پہلے جھانسی کے بچوں کے اسپتال میں بدقسمتی سے آگ لگ گئی ہے نا، بچے مارے گئے، پتہ نہیں ہندو بھائی کے تھے، مسلمان بھائی کے تھے، میں تو کہتا ہوں سارے بچے ہم لوگوں کے تھے، معصوم بچے۔ میں اس جلسے سے اس پر اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں، افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ بچے جھلس رہے تھے، مر رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ اسی اسپتال میں ایک شخص اور تھا جس کی 2 جڑواں بچیاں بھی زیر علاج تھیں، وہ اپنی بچیوں کا پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ شیشہ توڑ کر، دریچے توڑ کر اندر جاتا ہے۔ وہ انسان تھا، انسان کے بچوں کو بچا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا بھائی یعقوب منصوری تھا۔ مدھیہ پردیش میں ایک گاڑی کھائی میں گر گئی، ایک شخص نے دروازہ توڑ کر جان پر کھیل کر سب لوگوں کو بچایا، وہ وارث تھا، وارث تھا۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ کوئی اور ہے جو 1 پلیٹ کھانا دینے سے پہلے بھی نام پوچھا کرتے ہیں۔ ہم تو سب کچھ دینے کو تیار ہیں، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے تم کون ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں شکل سے تم میرے بھائی ہو۔ بھلا بھائی کو کوئی نام پوچھتا ہے؟ بھائی سے بھائی کا ذات پوچھتا ہے؟ بھائی سے بھائی کی زبان پوچھتا ہے؟ کیا انسان کے لیے انسان ہونا کافی نہیں ہے؟ انسان ہونے کے انسان کے لیے انسان کافی نہیں ہے؟ تم انسان ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔
ہمارے پلیٹ میں ہمارے کھانے میں تمہارا حق ہے، کسی نام کے بغیر اتنا کافی ہے کہ تم انسان ہو۔ میرے بھائی، یہ درس مجھے اسلام نے دیا، یہ درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بتاؤ کہ دیا کہ نہیں دیا؟ 16 سال کی عمر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مکے میں دیکھا کہ بڑا اتیاچار ہو رہا ہے، لوگوں کے مال لوٹ لیے جا رہے ہیں، مسافروں کو لوٹ لیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ 16 سال کی عمر میں مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور حلف الفضول اقدام کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ آؤ، آج کے بعد اگر کوئی بھوکا رہے تو محمد کو آواز دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے تم یمن کے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے تم ملک شام کے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم مدراس کے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم بمبئی کے ہو، انسان ہو، بھوک لگی ہے، آواز دینا، 16 سال کی عمر ہے، کھانا میں تمہیں کھلاؤں گا۔ فرمایا تمہارا سامان کوئی لے لیتا ہے، اے تاجروں، اور تبن تمہیں پیسے نہیں دیتے، ہم سے آ کے کہنا میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا۔ مسلمانوں، یہی درس تو ملا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو مگر امت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تڑپتا دیکھ کر اپنی شان کو بڑی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ڈنڈا منتری کو بھیجے گا جو اس کی شان کو نیچے کر دے، پھر اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کروا دیا کرتا ہے۔ لوگوں کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا ناز ہے تمہیں اپنے آپ پر؟ جو پٹیوں میں فلائی اوور کے نیچے سڑک کے سگنل پہ بھیک مانگنے والی جوان، بھیک مانگنے والی جوان بیٹیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، آخر وہ انسان کی بچیاں ہیں، وہ آخر اس انسان کی بیٹی ہے، وہ سماج کی بیٹی ہے، وہ دیش کی بیٹی ہے، وہ بھیک مانگنے جوانی پر لوگوں تم اپنی بیٹی کی شادیوں پہ ناز و نخرے دکھاتے ہو، تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں پہ 20-20 لاکھ اڑاتے ہو، تم اپنی بیٹی کی شادیوں پہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہو، اس ملک میں جہاں لاکھوں بیٹیاں اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے باوجود بھی غریب ماں باپ پر بوجھ مانگ کر، بوجھ بن کر سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی ہے، وہاں اگر کوئی مالدار اپنی شان دکھاتا ہے تو ڈوب مرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ شاندار نہیں بلکہ وہ ذلیل انسان ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان مجلسوں میں علماء پہنچتے کیسے ہیں؟ یقین مجھے بڑی حیرت آتی ہے، بھائی چوروں کی پارٹی میں کوئی دروگہ نہیں جا سکتے ہیں کیا؟ کم سے کم ہمارے دیش کا دروگہ تو نہیں جا سکتا، امریکہ والے جاتے ہیں ہے نا، ہمارے سوال ہی نہیں آتا۔ یہ تو میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں، میں سیمنٹڈ انڈین ہوں، کانکریٹ بھارتی ہوں الحمدللہ، اور مجھے اپنے ناگرکتا پر بھی گرو ہے اور اپنے لوگوں پر بھی گرو ہے۔ میں بتائیے پاکٹ مار اگر یہ اعلان کریں کہ پاکٹ ماری میں ہم نے 1 کروڑ روپے لوٹ لیے ہیں، ڈاکو اعلان کریں کہ 1 کروڑ روپے لوٹا ہے ہم نے، اس خوشی میں آج ہم پارٹی دے رہے ہیں، تو اس کا مہمان کبھی دروگا جی بنیں گے؟ بلکہ دروگا جی تو پورے پولیس فورس کو لیا کر چھاپا ماریں گے، اس کو اریسٹ کر کے جیل کے پیچھے ڈالیں گے، پھر کم وقت کو اپنی جگہ پہ بعد میں کیا ہوگا وہ کو نہیں معلوم، لیکن اتنا تو ہوگا ہے نا۔ اب ایسے لوگوں پہ جو اپنی بیٹی کی شادیوں میں نائٹ کلبوں میں مجروں کی طرح نوٹ اڑا رہے ہو، اب تو یہ فیشن، پہلے یہ فیشن نائٹ کلبوں میں ہوا کرتا تھا، ناچ گانوں میں ہوا کرتا تھا، اب دیکھیے اس میں بھی کتنی برکت کی دعا کر دی گئی کہ اب تو دینی اسٹیج پر جو ناک خواہ جمہوری جو ادھر ادھر ناچتا ہے اس پر بھی لوگ نوٹ اڑا رہے ہیں، یوں اور وہ ایسا لگتا ہے مرغی کی بیماری ہے، بمبئی کے اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ خیر اب میرے ان بڑے بھائیوں کو بھی ہوش آیا ہے جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا تھا، جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا تھا، ایسا پروموٹ کیا کہ ان لوگوں نے ان کو آٹو پروموٹ کر دیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میں 3 گھنٹے بول رہا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں دے رہا، یہ کب تک آدھے گھنٹے میں دوں، ہاں
ہوں ہاں کر کے اجازت لے کر چلا جا رہا ہے تو ہوگا نہیں. میں کشوں کی لفزشوں کو ناز سے نہ ٹالیے, آپ نے ہی پلائیے, آپ ہی سنبھالیے, یہ تو آپ ہی کا کام ہے. ہم لوگوں نے بھی کچھ کیا تھا, اب ہم لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. بہت لوگوں کو ہم لوگوں نے بھی آگے چھوڑ دیا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے اسٹیج پر نعوذ باللہ نعت ایک بہت اونچے درجے کی چیز ہے. نعت سنانا تو سنت نہیں ہے, لیکن نعت سننا سنت ہے ضرور. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعت سنا کرتے تھے. نعت خواہ کو ہدیہ دینا بھی سنت ہے, مگر اتنی گندی عادت کہ کھڑے ہو گئے اور ایک کنڈم رکھ کے لوٹ کر یوں پھینک رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ خاندانی. معاف کیجیے گا, اس کے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ صورت حال ہو جائے ان مجلسوں میں, علماء تو بہت اونچے درجے کی بات ہے, ایک شریف مسلمان بھی بیٹھ نہیں سکتا. شریف مسلمان بھی بیٹھ نہیں سکتا. لیکن معاف کیجیے گا, یہ علماء یہ بہت بابرکت مجلس ہے اور حق بات وہی کہنی چاہیے جہاں اہل حق بیٹھے ہو.